السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ ناظرین جب بندہ نماز کے لیے نکلتا ہے تو وضو کر کے نکلتا ہے یا مسجد کے اندر جا کے وضو کرتا ہے، تو ناظرین وضو کے دوران بندہ جب سر کا مسح کرتا ہے، آیا کہ جو لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں بعد میں ایسے کرتے ہیں گردن کا مسح، آیا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ تو ناظرین اسی حوالے سے ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین پہلے تو ہم ان علماء کی ویڈیو دیکھتے ہیں آیا کہ یہ ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر میں سنتا ہوں لوگوں کی زبانوں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت سے شروع ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ گردن یعنی کہ ان کی کٹ گئی، تو اس لیے ہم گردن کا مسح کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو آگے ناظرین پہلے تو ہم تمام علماء کی ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اب ہاتھ کی پشت رہ گئی، ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں بعض لوگ آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، تو گدی کا مسح کرنا سنت ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ پیچھے سے جب آگے لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے گلے پر ہاتھ لگ جائے اور وہ ایک مکروہ فعل ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے لے جائیں، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے جائیں، تو گلے کی جو کراہت ہے مسح کرنے کی وہ بالکل لازم نہیں ہے۔ گردن کا مسح صرف احناف کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گردن جو ہے یہ بھی سر کا حصہ، تو گردن کا سر کا مسح کریں، اس کے بعد انگلی سے کان کا کیا، کان کے پچھلے حصے کا کیا، بس۔ گردن میں جو پچھلے حصے کا مسح ہے ایک ضعیف روایت ہے، اس میں صحیح حدیث نہیں ہے، اس ضعیف روایت کی بیس پر علماء کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ سنت نہیں سمجھا جائے گا، اور افضل ہے کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اس مسح کا اگر کوئی انکار ہی کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا حساس مسئلہ نہیں کہ اس میں مناظرہ شروع کر دیں آپ۔ بعض علماء اس گردن کے مسئلے کا بالکل انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن روایت بہرحال ملتی ہے تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں، اگرچہ وہ روایت صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم کون سا سنت ہونے کا فتویٰ تھوڑی دے رہے ہیں، سنت ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے، بہتر ہے کر لے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک۔ کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کا مختلف طریقے سے بگانا ہے، اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں۔ گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کے اپنے فائدے ہوں گے، فائدوں سے ہم کو انکار نہیں، اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں، تو آپ الگ سے دھوئیے اس کو، آپ کو دھونا ہے تو۔ لیکن گردن کا اسپیشل مسح، ہاں بدھی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ گردن کا مسح کرنے کی کوئی ایک حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اس کے اندر گردن کا مسح کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ گلے کا مسح، ایک تو جس داڑھی ہے تو بہت مشکل سے کرے گا بیچارہ، اور گلے کا مسح ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، حنفیوں کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی کرتا ہے کوئی غلط کرتا ہے، ثابت نہیں ہے، نہ گلے کا نہ گردن کا، دونوں بھی ثابت نہیں۔ گردن تو اس میں مسح نہیں، سر کا مسح قرآن میں یار واضح موجود ہے، سر کا مسح، گردن اس میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو حنفی بھی خود کہتے ہیں کہ گردن کا مسح مستحب ہے، جی سنت نہیں کہتے، یہ جو ایسے ایسے کر کے پھیر رہے ہوتے ہیں اور بعد ایسے تک لے آنے، اور یہ جو ایسے تک ہے نا اس کو فقہ حنفی میں لکھا ہوا بدعت، جی اٹھائیں باری چلیے، گلے کا مسح بدعت ہے، وہ کہتے ہیں گردن کا مسح مستحب ہے۔ تو دیکھیں ایک بدعت بزرگوں نے سٹارٹ کی، اگلی بدعت ایک بابوں نے سٹارٹ کی، اگلی بابیوں نے سٹارٹ کی۔ جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے، یہ کان بھی جو کہ سر کے اندر ہی داخل ہے، قرآن پاک میں ذکر نہیں لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے، اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اور مزے کی بات ہے فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بارش شریعت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے،
उनकी भी जरूरत नहीं हुई कि इसको सुन्नत लिखें। लिहाजा गर्दन का मसा कोई साबित नहीं, मुस्तहब भी उन्होंने अपने बुजुर्गों की वजह से लिख दिया। कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी साबित नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन का कभी मसा किया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ही मैंने बता दी, गर्दन का मसा नहीं, सर पूरे का मसा, यूं आगे से पीछे और पीछे से आगे और यूं, बस ये है। गर्दन के मसा के बारे में भाई का सवाल है, क्या ये शरई एतबार से इसका करना, बाज लोग तो इसको फर्जियत की हद तक समझते हैं। फर्जियत तो कोई बेवकूफ़ी कहता होगा, कोई नहीं दुनिया में ऐसा आदमी आदम जो हो वो कह के सुन्नत भी कोई नहीं कहता, जाएंगे तो ऐसा ना करें तो पकड़ के आपसे करवाएंगे। हाँ वो तो बेवकूफ लोग हैं ना, इल्म से खाली है, वरना कोई नहीं फर्ज वाजिब, सुन्नत तक भी नहीं कोई कहता, सिर्फ कहते हैं कि अच्छा अदब है, मुस्तहब है। और इस पर जो है ना हदीस तो कोई नहीं, बहुत से बड़े बड़े आलमों ने इसीलिए बेदत कहा ना। और जो बात मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह ने कही है वो बहुत वजनी है, इस पर रिसाला लिखा। मगर वो कहते हैं जो तरीका है ना हमारे हनफियों के राय के वुज़ू कानों का मसा करके फिर उल्टे हाथों से पीछे पुष्ट से गर्दन, वो कहते हैं कि ये तो कहीं निशान मिला ही। उसने कहा ये मैं नहीं जानता कि हमारे मुशाइख और हनफी बुजुर्गों ने कहाँ से निकाला, इसका तो बुजुर्ग सिरे से नहीं। जो कच्ची पक्की मैंने लिखी वो भी है कि सर पर हाथ फेरता फेरता गुद्दी तक ले जाए, कि सिर्फ यहाँ तक ही ना खत्म कर दे, थोड़ा सा ना बालों से नीचे, जिसको हम गिच्ची कह देते हैं। कोई अलग नहीं कहता, जो मसा आया ना वो ये है कि जरा हाथ नीचे तक ले जाए। फिर वापस वो कहता जो अलग करते हैं ना बाद में, अल्लाह अकबर ताकि इसका तो निशान ही नहीं मिला कभी, हुजूर ने एक बार झूठी रिवायत भी नहीं मिली। इसलिए वो मसा कहता है गर्दन का जो था हमारा थोड़ा बहुत सबूत वो सर के मसा के साथ ही था कि हाथ जरा नीचे तक ले जाओ फिर वापस ले जाओ। कानों के मसा के बाद कहता है ये सिरे से नहीं, मेरे पास वाले सलाम का कहता है कहाँ निशान है इसका, किसी रिवायत में दिखाओ। जितने उलमाए अहनाफ हैं हर एक मानता है, बड़े जितने देख लीजिए कि गर्दन पर मसा की हदीसें ज़ईफ हैं, इसीलिए वो उसको सुन्नत नहीं मुस्तहब मानते हैं। उसको सुन्नत नहीं कहते, क्या कहते हैं वो मुस्तहब है, सुन्नत नहीं कहते। मैं मिसाल दूं आपको, यही हदीस से पेश किया है। असलन तो ये हदीस कामिल के अलावा किसी और किताब में पाई नहीं जाती है। और कामिल जानते हैं कौन सी किताब है, उसका नाम क्या है, अल कामिल फी दुआफा। क्या है अल कामिल फी दुआफा? उन रुवात का बयान है जिसमें उन जो ज़ईफ हैं। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने अपनी किताब जामिउल कबीर शायद मुकदमे में लिखा है कि अगर किसी हदीस के लिए मैं अल कामिल का या फला फला किताब का हवाला दूं और उस पर कोई हुक्म ना लगाऊं तो इसका मतलब है कि हदीस ज़ईफ है, वो हदीस ज़ईफ है। और ये कहना कि किसी आलिम ने उसे ज़ईफ नहीं कहा, ये कौन कहता है, ये किसने कहा है? आप उसे सही साबित कीजिए। ये धांधली देखिए कि सिर्फ रावियों का नाम लिखा और बयान नहीं किया, उसमें मुतअद्दिद रावी जो है ज़ईफ है। और जिसके तर्जमे में लिखा है इब्राहिम बिन अबू यहया, जिसके तर्जमे में यह हदीस लाई गई है, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह उनके तर्जमे में लिखते हैं मतरूक। क्या है मतरूक? मतरूक क्या है? यानी जो हद दर्जे का घटिया और ज़ईफ हो, जिसकी हदीसें कबूल की ही नहीं जा सकती, वो ये जर है। और कहता है तमाम रावी काबिल एतमाद। इतनी बड़ी झूठ, अल्लाह की कसम, जिसको अगर कोई आदमी ये कहे कि सूरज निकला है और कहे सूरज नहीं है तो इतनी बड़ी शायद झूठ। और ज़खीरतुल हुफ़्फ़ाज़ में इस हदीस को ज़ईफ कहा गया है। अब्दुल हक अशबीली अल अहकाम वुस्ता के अंदर उन्होंने, मुझे चैलेंज नहीं वरना मैं सफ़हात नकल करके लिया था, उन्होंने लिखा है कि इब्राहिम अबू यहया ये मतरूक रावी हैं। हत्ता कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा कि सिर्फ रवायत ही के बारे में नाकाबिल एतमाद नहीं है, ये शख्स अपने दीन के बारे में काबिल एतमाद नहीं है। इमाम मालिक ने क्या कहा? सिर्फ रवायत ही नहीं, अपने दीन के बारे में काबिल एतमाद नहीं। तो अब ऐसी हदीसें ला करके पेश करते हैं। और दूसरी हदीस जो सुनन अबू दाऊद की पेश की है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसमें जुरात और क्या होगी? इमाम अबू दाऊद ने वही उसके आगे लिख दिया है कि यह हदीस ज़ईफ है। इमाम हंबल रहमहुल्लाह ने उसको मुनकर, यानी उनको मुनकर करार दिया है, उसी में लिखा। और उसमें भी क्या है, अपने सर का मसा किया, यहां तक कि कदाल यानी गुद्दी के गदर इब्तिदाई हिस्सा, गर्दन का मसा नहीं, वहां तक पहुंचे। अब उनसे सवाल यह है उनसे, गर्दन का मसा कब किया जाता है? जरा अक्ल से काम लो, कब करते हैं? सर का मसा, कान का मसा करने के बाद गर्दन का, कि कान का मसा पहले करते हैं? कान के मसा के बाद। और उसमें क्या है कि वो कहां तक पहुंचे? अपने गुद्दी तक ले गए। गोया वहां गर्दन का मसा नहीं है, सर का मसा है कि पूरे सर का मसा किया, सिर्फ चौथाई सर का मसा नहीं किया तुम कहते हो। अल्लाह के पूरे सर का मसा किया, यहां तक कि शुरू गर्दन तक ले आया और फिर वापस लेकर के आ गए। इसमें गर्दन का मसा कहां दिख रहा है? सोचें आप। और वो भी है कि गोया कान से पहले, आप कहते हो कान के बाद गर्दन का मसा होना चाहिए। तो अला कुल्ले हाल गर्दन पर मसा की जितनी रवायतें हैं मौजू मनगढ़ंत हैं,
کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جسے ضعیف بھی کہا جائے. اس میں گردن کا مسح کرنا لکھا ہے کہ یہ بھی سنت ہے، حالانکہ یہ حدیث میں تو نہیں ہے. وضاحت کریں. یہ نہ کہا کریں کہ حدیث میں نہیں، یہ کہا کریں کہ میرے علم کے مطابق حدیث میں نہیں. بھی ہمارے علم میں نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ التلخیص الحبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ، جس آدمی نے وضو کیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا، وقی الغلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو جہنم کے طوق سے محفوظ فرما دیں گے. یہ حدیث ہے اور مرفوع ہے. ہاں آپ کے علم میں نہیں ہے نا. اب آپ کے علم میں نہ ہونے اس بات کی علامت ہے کہ ہے ہی نہیں. اسی پر بعض غیر مقلدین شور بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ یہ جو اپنی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. اپنی گردن پیش کرو ہم چھری پھیریں. ہمیں کلپ سن کر اور دیکھ کر افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے. آپ یہ کہا کرو بھی ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر آپ گردن پر مسح کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم آپ کو دلیل پیش کر دیں گے. اس دلیل پر آپ کے اشکال ہے تو اس کا معنی یہ کوئی ضروری اشکال ہے. آپ کے اشکال ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اشکال پکا ہے. اشکال کا معنی کہ ہمیں شبہ ہو گیا ہے تو اہل علم سے شبہ اپنا دور کرا لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گمن صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی. جی صحیح. اب انہوں سے کیا معنی لیں گے؟ گردن. تو گردن سے مراد تو یہ حصہ ہی ہوتا ہے نا انہوں سے. یہ اس کو کفا بھی کہتے ہیں. تو اس پر تو سارے مسح کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں. یہ تو کوئی اختلافی بات نہیں ہے. وہ گردن کے پہلو کا مسح کرتے ہیں. ہاں جی، گردن کا نہیں، گردن کے دونوں پہلو، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی عربی میں اس کو حلقوم کہتے ہیں. جی جی. یعنی دوسرے یہ گلا ہے نا، گلا اس کے ساتھ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ الٹے ہاتھوں سے وہ مسح کرتے ہیں. الٹے ہاتھوں. اس روایت میں اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے، ایک تو گردن کے کس حصے کا مسح کرنا اور دوسرا کس طرح کرنا ہے، الٹے ہاتھوں کرنا ہے، اس کی تو کوئی دلیل. جی بالکل ایسے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسح الحلقوم فبدعہ. جی اس طرح یہ جو حلق کا جو مسح ہے یہ تو بدعت ہے. وہ عملی طور پر یہ حلقوم کا مسح بن جاتا ہے کیونکہ وہ اوپر سے لے کر آتے ہیں یہاں. جی ایسے ہے، حلقوم کا مسح ایسے ہی ہے. لیکن نا آثار و سنن علامہ نیمی کی انہوں نے اپنے مذہب کے دلائل جو ہیں اس میں ذکر کیے ہیں اور مسائل ذکر کیے ہیں. انہوں نے گردن کے مسح کے حوالے سے کوئی روایت ذکر نہیں کی ہے. اور بھی بہت سارے اگر وہ نیمی صاحب مولانا الیاس محمد صاحب سے مشورہ کر لیتے تو شاید ان کو بھی روایت مل جاتی. حالانکہ وہ تو چن چن کر روایات اپنی بال اتفاق وہ بڑے عالم ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے علامہ عبدالحی لکھنوی کے وہ شاگردوں میں سے ہیں. تو انہوں نے اچھی کوشش بھی کی، اپنے مسلک کے دلائل جو ہیں وہ یکجا کیے. بہرحال انہوں نے بھی یہ گردن کے مسح کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا. اور بھی کئی ایک علماء ہیں جنہوں نے اس حوالے سے اپنی کتابوں میں کچھ ذکر نہیں کیا. یہ جو گمن صاحب نے آپ سب روایت پیش کی ہے نا کہ من توضأ ومسح عنقہ وقی الغلہ یوم القیامہ، یہ دنیا جہان کی جھوٹی بے سند بے سروپا روایت ہے. اس پر بنیاد رکھ کر کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا. جی صحیح. خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ابو الحسین ابن فارس نے سب سے پہلے دنیا میں یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے اپنی کتاب کے اندر. جی صحیح. علامہ رویانی جو ہیں یہ 520 میں فوت ہوتے ہیں، انہوں نے ابن فارس سے یہ روایت نقل کی. جی ٹھیک ہے. ابن فارس سے لے کر محمد بن فلیح تک انہوں نے سند ہی ذکر نہیں کی. جی صحیح. ابن فارس سے لے کر محمد بن فلیح تک یعنی کئی صدیوں کا فاصلہ ہے درمیان میں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے نا جی کہ ابن فارس اور ابن محمد بن فلیح کے درمیان مفازہ ایک صحرا ہے. صحرا ہے جس میں انسان پڑ جائے تو بھٹک جاتا ہے، اونٹوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہے. فَيُنْظَرُ فِيهَا. آپ دیکھیں تو صحیح نا کتنا فاصلہ ہے. اس فاصلے کو کون طے کرے گا؟ 3-4 راوی جو ہیں وہ غائب ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ عالم. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سند کے راوی کون ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹی بے بنیاد بے سند بھی اس کو کہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. جی اور یہ انصاف کے خلاف بات ہے نا. شاید تلخیص الحبیر سے وہ روایت نقل کی اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا یہ تبصرہ جو ہے نا وہ ذکر نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا رد کر دیتے کہ نہیں ان کی بات ٹھیک نہیں، ہمیں تو وہ راوی مل گئے ہیں یا اس کی توثیق مل گئی ہے یا اس اعتبار سے یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے. تو اسے حذف کر دیا اور یہ جو روایت انہوں نے بطور تنبیہ ذکر کی تھی کہ یہ جھوٹی روایت ہے اسے دلیل بنا لیا. اور ابن الملکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدر المنیر کے اندر لکھا کہ وہ اس کی سند ذکر کر دیتے تو ہم دیکھ لیتے کہ سند کے کیا احوال ہیں. سند ہی کوئی نہیں ہے تو اب اس کو کیا کریں گی؟
اس پر دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کسی عمل کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس کو بطور ثبوت پیش نہیں کی جا سکتا، یہ علمی دیانت کے منافی بات ہے۔ پھر گمن صاحب نے اس کو اپنے دورہ کی کلاس کے اندر یہ روایت پیش کی ہے، تحقیقی دورہ ہے، تحقیقی دورہ ہے، اور روایات ایک طالب علم کو بتا رہے ہیں کہ ہماری دلیل ہے۔ دلیل کون سی؟ ابن فارس ربی کتاب میں ذکر کی ہے، اور وہ یہ روایت ہے۔ ابن فارس سے لے کر محمد بن فلیح تک صدیوں کا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ کون طے کرے گا، کون بتائے گا اس دوران یہ جتنے جو راوی ہیں وہ کون سے راوی ہیں؟ پھر مزے والی بات آپ سب یہ بھی ہے کہ ابن فارس بے شک یہ لغت کے بڑے امام تھے، عربی ادب کے مطلب یہ ماہر تھے، عالم تھے، لیکن ان کی بھی معتبر توثیق کوئی بھی نہیں ہے۔ جی صحیح۔ اگر سند مل بھی جائے تو صاحب کتاب کی توثیق کہاں سے لائیں گے؟ اور سند کی بنیاد جو ہے وہ نہیں تھے۔ یہ بھی تو دیکھنے ہیں کہ جو صاحب کتاب ہے، جو مصنف ہے، آیا وہ کون اس کی توثیق ائمہ حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے؟ وہ 395 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اور محمد بن فلیح جو ہیں یہ 197 میں فوت ہوتے ہیں، 200 تقریباً جی 200 سال کا فاصلہ ہے۔ صاحب کتاب کی توثیق بھی ثابت نہیں ہے معتبر، 200 سال کا درمیان میں فاصلہ بھی ہے، سند غائب ہے، کسی دور کے عالم نے اس سند کو ذکر ہی نہیں کیا، تو اس کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کہ یہ جھوٹی موٹی دلیل تھی جو انہوں نے پیش کر دی، چلو طفل تسلی جسے کہتے ہیں۔ اب وہ جائے گا طالب علم دورہ کر کے جائے گا تو کسی اہل حدیث کے سامنے وہ پیش کرے گا، آگے سے یہ معارضہ کرے گا تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب کسی مسئلہ میں جو معتبر دلیل ہوتی ہے، یہ ٹھوس یا وزنی دلیل ہوتی ہے، عام طور پر یہ ایک انسان کی عادت ہے کہ اس کو سب سے پہلے پیش کرتا ہے۔ تو گمن صاحب نے یہ روایت جو ہے وہ پیش کر دی، اور اس کے علاوہ اور کوئی روایت بھی پیش نہیں، یہ اکلوتی دلیل ہے۔ تو اب ہم یہ بھی امید کرتے ہیں گمن صاحب سے کہ انشاءاللہ وہ خیر کی طرف بڑھیں گے اور اس روایت کی تحقیق کریں گے۔ جب اس کی سند سے آگاہی نہیں پائیں گے، یقیناً وہ اپنے موقف کو واضح کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کے، تو وہاں پہ صرف وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ صرف سر کا مسح کہا گیا ہے، گردن کا یہ جملہ اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح البخاری کا مطالعہ کریں تو احادیث موجود ہیں، ان کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طریقہ بتائے وضو کا، اور وضو کا طریقہ صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ تو ان احادیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گردن کا مسح نہیں ہے، یعنی ان صحابہ نے صرف سر کا مسح کیا، اور حدیث کے اندر گردن کا یہ جملہ ہی نہیں آیا کہ گردن کا بھی مسح کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، جب یہ گردن کے بارے میں آئی نہیں ہے بات، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس دین کے اندر اضافہ کرنے کی؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت یہ بات کہہ رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ تو ناظرین، جب دین مکمل ہو گیا پھر اس کے اندر اضافہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اندر کمی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو دین کے اندر اضافہ کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی اس کو لوگ بدعت بولتے ہیں۔ تو لیکن ناظرین، اس معاشرے کے اندر دیکھیں یہ بدعت تو بندہ دن بدن یعنی یہ بدعت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں، مشرک کی تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میں نے معافی نہیں دینی، لیکن بدعتی جو بندہ ہے نا وہ نیکی سمجھ کر یہ کام کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو رب کو کیا جواب دے گا؟ آپ کو ناظرین اس حدیث بخاری کا بھی آپ کو علم ہوگا کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پہ کھڑے ہوں گے تو لوگ آ رہے ہوں گے، پھر کرتے کرتے کچھ لوگ ایسے آ رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانات کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں رہ کے وضو کیا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کیا کرتے تھے، لیکن ان کے درمیان دیوار کو حائل کر دیا جائے گا، دیوار کو کھڑی کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ پوچھا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہیں گے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں،
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اندر اضافہ کیا کرتے تھے، دین کے اندر بدعات جاری کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔